نے واسع اپنا وصف بیان کیا، جس نے آسمانوں کو بلندی عطا کی ہے اس کے علو شان کا کیا عالم ہوگا۔ زمین سے لے کے آسمان تک 500 سال کا سفر ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ زمین سے آسمان تک کتنا فاصلہ ہے؟ 500 سال کا فاصلہ۔ ایک شخص اگر چلتا رہے 500 سال کے بعد پہنچتا ہے پہلے آسمان، پھر پہلے آسمان کی موٹائی 500 سال کا سفر ہے، پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک 500 سال کا سفر ہے، پھر دوسرے آسمان کی موٹائی 500 سال کا سفر ہے۔ اسی طریقے سے آپ 7 آسمان عبور کرتے جائیں، اس سے اوپر عرش معلیٰ ہے، عرش اعلیٰ اس کے اوپر سدرۃ المنتہا کا مقام بھی گزر گیا، اور پھر 7ویں آسمان سے اوپر 500 سال کے سفر کے بعد سدرۃ المنتہا کا مقام آتا ہے۔ سدرۃ المنتہا کا مقام کہ جہاں جبرائیل امین نے کہا تھا کہ اے اللہ کے حبیب، اس سے آگے مجھے جانے کی تاب نہیں ہے، اس سے آگے آپ جائیے۔ معراج کے سفر میں ساتھ جا رہے تھے، کہا جبرائیل تو میرا رفیق سفر ہے، مجھے اکیلا چھوڑ رہا ہے، یہ ایک نیا جہان، نئی دنیا، تنہائی کا ایک ماحول ہے، آپ ساتھ چلیے۔ کہا جی اس سے آگے جانے کی تاب نہیں۔ سدرۃ المنتہا، سدرہ کہتے ہیں بیری کے درخت کو، وہاں ایک بیری کا درخت، بیری کا درخت، اور منتہا کہتے ہیں انتہا کی جگہ، کہ سارے کی ساری کائنات کے کمالات وہاں منتہی ہو جاتے ہیں، اس سے اوپر کوئی کمال نہیں، اس سے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش۔ تو حضرت جبرائیل نے کہا اس سے اوپر جانے کی اجازت نہیں ہے، اگر میں اس سے اوپر گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کی تجلی کی گرمی سے میرے پر جل جائے، مجھے اس سے آگے جانے کی تاب نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل کو بھیج دیا رفرفین کا تخت لے کر، تو رفرفین کے تخت پر بٹھا کر حضرت اسرافیل لے کر گئے، حضرت جبرائیل آگے نہیں گئے۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ عاشق مصطفیٰ تھے، اللہ نے ان کو ظاہری حسن و جمال و وجاہت عطا کر رکھی تھی، اور باطن بھی اللہ اکبر نور ولایت سے بھرا ہوا تھا۔ اچھا حسن اتفاق ہے، آج ہی میں نے ان کو خواب میں دیکھا، سیدال شب خیر، آج ہی میں، اللہ اکبر۔ کوئی شخص جو ہے وہ چھابی جانتے ہیں، چھابی پنجابی میں چھابی، اور جس میں روٹیاں رکھتے ہیں، اردو میں پتہ نہیں کیا کہتے، اردو میں تو ہوتی نہیں، چگیری، بار اردو میں ہوتی نہیں۔ تو مولا نصیر الدین والی بات ہو گئی، تو مولا نصیر الدین نے کہا مجھے عربی بڑی اچھی آتی ہے۔ لوگوں نے کہا اچھا، تو لوگوں نے کہا کہ اچھا مولا جی آپ کو عربی بڑی اچھی آتی ہے، تو یہ ٹھنڈے شوربے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ٹھنڈے شوربے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ تو مولا نصیر الدین نے کہا کہ اچھا اصل میں عربی لوگ ٹھنڈا ہونے نہیں دیتے، گرم گرم پی لیتے ہیں، لیکن عربیوں کا ٹھنڈا شوربہ ہوتا ہی نہیں، جان چھوڑ گئی۔ تو وہی بات، تو خیر وہ چھاپی، تو مجھے یاد، تو خواب میں خیر لمبا خواب ہے، خلاصہ وہ یہ بتانا مقصود تو نہیں تھا، ایسے ہی آ گیا زبان پہ، ہر بات بتانے کی نہیں ہوتی۔ تو وہ ایک ساتھ 4 چھابیاں ہیں، چنگیریاں، ایک بڑی چنگیری، اس کے اندر ایک چھوٹی چنگیری ہے، اور ان کے اندر آپ نے دیکھا رنگ برنگ پھول بھی لگے ہوتے ہیں، بڑے خوبصورت۔ تو اس کے پاس جو ہے وہ 4 میرے لیے لے کر کھڑا ہے، کہ مجھے کہتا ہے کہ آپ کو مجھے دینا۔ مجھے کسی نے کہا وہ فلاں صاحب آئے ہیں، تو میں باہر نکلتا ہوں اس کے ہاتھ میں، اچھا مجھے وہ بہت پسند ہے، یہاں بھی میں کہتا رہتا ہوں یار وہ لے کے آؤ، کیونکہ وہ اس پہ روٹی پراٹھا کچھ بھی رکھیں تو وہ گھی بھی چوس لیتا ہے، اور بڑا اچھا لگتا ہے، تو روٹی کو پسینہ وغیرہ بھی نہیں آتا، ورنہ یہاں وہ پاٹ ہوتے ہیں جو اسٹیل کے، اس میں رکھ دو، اس میں روٹی میں پسینہ آ جاتا ہے، گیلی ہو جاتی ہے روٹی، تو مجھے ویسے ہی بہت پسند ہے۔ تو وہ 4 لے کے کھڑے تھے، میں جب ان کے قریب جاتا ہوں تو ادھر سے سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ آتے ہیں، وہ بھی ساتھ آئے کھڑے ہو کے ان کو چنگیریوں کو دیکھتے ہیں، تو وہ صاحب مجھے کہتے ہیں کہ میں 2 ان کو دے دوں، 2 میں ان کو دے دوں؟ میں کہا ہاں، میں کہا اچھا حضرت ہے، اچھا میں نے دیکھا نہیں ان کو زندگی میں، ہاں، تو میں نے پہچانا کہ حضرت ہیں، اس سے 2 الگ الگ کیے، اس نے کہا یہ 2 ہیں، تو ایک کے اوپر جو ہے وہ
پھول زیادہ بنے میں، ایک پہ پھول کم بنے میں، خوبصورت ہے دونوں. تو اس نے مجھے کہا کہ میں 2 ان کو دے دے، 2 آپ کو. میں کہا ٹھیک ہے. تو میں نے اسے کہا کہ یہ زیادہ خوبصورت جو ہے یہ حضرت کو دے. ٹھیک ہے. تو وہ 2 یوں ان کو پکڑاتا تو حضرت بڑی خوشی سے قبول کرتے ہیں اور مجھے مسکرا کے دیکھتے ہیں کہ یعنی آنکھوں میں شکریہ کرتے ہیں کہ بڑی مہربانی تم نے یہ دی، مجھے بہت پسند ہے. ادھر باقی 2 میں اپنی وصول کرتا ہوں. پھر آگے اگلی سٹوری. تو اتنا بتا. تو سید آج اتفاق سے حضرت سے یوں ملاقات ہوئی. بڑا اونچا مقام اللہ نے ان کو عطا کیا. اللہ نے ان کو انداز بیان، انداز تقریر عطا کیا تھا. عشاء کے بعد بیان شروع کرتے تھے، جادو ہو جاتا تھا مجمع پر. فجر کی اذان ہو جاتی تھی، مجمع کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا. ایسا حسین و جمیل قرآن پڑھتے اور کیا انداز گفتگو تھا حضرت کا. اللہ اکبر. فجر ہو جاتی تھی، لوگ بیٹھے، ایک آدمی نہیں ہلتا. لوگ ایسے جیسے ان کے سروں کے اوپر جو ہے وہ پرندے بیٹھے حضرت کے بیان کے یاد. تو سید اللہ شاہ بخاری تو وہ فرماتے ہیں کہ جبرائیل تو نے بڑی نازانی کی، تو نے میرے حبیب کا ساتھ چھوڑ دیا، سدرۃ المنتہا پہ تو نے ساتھ چھوڑ دیا یہ کہہ کے کہ اگر میں آگے گیا تو میرے پر جل جائیں گے، آگے جانے کی مجھے تاب نہیں ہے، آگے آپ اکیلے جائیے. کہا کہ رب کعبہ کی قسم اے جبرائیل اگر عطا اللہ رسول اللہ کے ساتھ ہوتا تو میں اپنے پر تو جلا لیتا لیکن اپنے حبیب کا ساتھ نہ چھوڑتا. تکبیر تکبیر. تو نے ساتھ چھوڑ دیا، تیرے پر جل. اور اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا اے جبرائیل اگر تو رسول اللہ کے ساتھ چلا جاتا تو ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ بادشاہوں کے درباروں میں اگر مہمان جائے اور ساتھ غلام کو بھی لے جائیں، ایون اپنا جانور بھی لے جائیں تو بادشاہ جانور کو بھی اعزاز دیتے ہیں. تو میرے حبیب کے ساتھ اگر چلا جاتا تو رب کائنات تجھے بھی اعزاز دیتے اور تو وہ مقام غیب دیکھ لیتا جس کو ساری زندگی کبھی نہیں دیکھ سکے. کہا کہ دنیا کے بادشاہ آنے والوں کے ساتھ سب کو بلاتے ہیں، غلاموں کو بھی ساتھ ہی دربار میں بٹھا لیتے ہیں. تو اگر میرے حبیب کے ساتھ جاتا تو اللہ تعالیٰ یہ بھی بادشاہوں کا بادشاہ تجھے بھی اعزاز ملتا اور تو وہ مقام غیب دیکھ لیتا جو زندگی بھر کبھی دیکھ نہیں سکے. یہ سید تعالیٰ اور حقیقت ہے. تو یہ سدرۃ المنتہا کے مقام پر پہنچے. کمال. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ عقلی محبت کہ انسان یہ سوچے کہ حسن و جمال پہ فریفتہ ہوتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ایک حسن و جمال کا مجسمہ اتار دیا ہے. اگر حسن ہی سے پیار ہے تو اس سے بڑا حسین تجھے کہاں سے ملے گا؟ کہ دیکھنے والا صحابی کیا کہتا ہے؟ وہ احسن من کا لم تر قط عینی وہ اجمل من کا لم تلد النساء. حسان بن ثابت شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ کہا کہ احسن من کا لم تر قط عینی، اور ایک روایت میں الفاظ ہیں عینن. کہا کہ اے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے پیغمبر، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا. آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا. عینی. اور دوسرے الفاظ ہیں لم تر قط عینن. فرمایا کہ اے پیغمبر آپ سے زیادہ حسین کسی آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا. کوئی آنکھ پیدا ہی نہیں ہوئی جس نے آپ سے زیادہ حسین کسی کو دیکھا. اجمل من کا لم تلد النساء، اور آپ سے زیادہ جمیل اور خوبصورت کسی ماں نے کبھی جنا ہی نہیں. خلقت مبرم من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. اے پیغمبر تجھے تو ایسا پیدا کیا گیا ہے عیبوں سے پاک کر کے، نقائص سے پاک کر کے، حسن و جمال اور کمالات کے خزانوں کے اندر دھلا کے تجھے ایسا پیدا کیا گیا ہے گویا کہ جیسے تو نے خود پیدا ہونا چاہا. تو جیسے کہتا رہا مصور کو، مصور تصویر ویسا بناتا. اور ظاہر ہے کہ انسان جب خود اپنا منشا بیان کرے گا کیا چاہے گا کہ میں سب سے زیادہ حسین بنوں. آپ نے کہا اے مصور میری ابرو یوں بنا، ویسے مصور نے ابرو بنا دی. تو نے کہا میرے ہونٹ یوں بنا، ویسی مصور نے ہونٹ بنا دیے. جیسا تو کہتا چلا گیا وہ خالق کائنات تیری تخلیق اسی طرح کرتا چلا گیا. تیرے حسن و جمال کا تو یہ عالم. اگر اتنے حسن و جمال کے بعد بھی اس سے محبت نہیں تو اس کا مطلب پھر یہ دعویٰ جھوٹا ہے کہ ہمیں خوبصورت لوگ اچھے لگتے ہیں. حسن و جمال سے ہمیں محبت ہے. اگر محبت ہے
تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مستحق ہے کہ اس سے محبت کرو، اور پھر وہ رب کائنات کہ جس نے ساری کائنات کو حسن بانٹا اس سے محبت، جسے گنے میں مٹھاس رکھی اس کی مٹھاس کا کیا عالم ہو، جس شہر کو میٹھا بنایا اس کے اپنی مٹھاس کا کیا عالم ہوگا، جسے شیروں کی آنکھوں میں دبدبہ رکھا ہے اس کے اپنے روب دبدبے کا کیا عالم ہوگا، جسے زمینوں کو وسعتیں بخشی ہیں اس کے اپنے وسعت کا کیا عالم ہوگا، جسے آسمانوں کو بلندیاں بخشی ہیں اس کے اپنی بلندیوں کا کیا عالم ہوگا۔ یہ ادنا مخلوق کی حالت ہے کہ اس کا حسن کھینچتا کشش کرتا، لیکن بات وہی ہے، وہ جب پردے میں سے اپنے حسن کی ایک لشک اور ایک چمک ڈال دیتا ہے اپنے عاشق پر، بس پھر وہ عاشق دیوانہ ہو جاتا ہے، پھر وہ دیوانہ ہو جاتا ہے، تو اس کو یہ دنیا مٹی کا ڈھیر نظر آتی ہے۔ اس لیے عاشقان مولا کی داستانیں اٹھا کے دیکھیں، عاشقان مصطفیٰ کی داستانیں اٹھا کے دیکھیں، ان کو کچھ نظر نہیں آتا، بس وہ خدا کے لیے بے قرار رہتے ہیں، ان کے ہاں یہ دنیا مٹی کی ایک مٹھی بن جاتی ہے، کوئی حقیقت نہیں رہتی، رہتے اسی دنیا میں ہیں، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، پہنتے بھی ہیں، اوڑھتے بھی ہیں، امور شریعت پورے بھی کرتے ہیں، لیکن اندر دل کے اندر تڑپ لگی ہوئی ہے کب محبوب کی گود میں جائے۔ اس لیے ابن المطہر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حدیث میں جو فرمایا دنیا سجن المومن، کہ یہ دنیا مومن کے لیے جیل خانہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مومن دنیا کے اندر ایسے رہتا ہے کہ جیسے قیدی جیل میں رہتا ہے، جیل میں اس کو کپڑے بھی ملتے ہیں، کھانا بھی ملتا ہے، پینا بھی ملتا ہے، لیکن اندر ایک تڑپ لگی ہے کب یہ دروازہ زندان کا کھلے اور میں آزاد ہوں۔ وہاں اگر مرغ مسلم بھی کھاتا ہے، قورمے بریانیاں بھی کھاتا ہے، تو قورمے بریانیاں بھی اس کو اپنے اس طرح سے غافل نہیں کرتی۔ قیدی یہ سوچے کہ بس مل گیا قورمے بریانی، لمبی تان کو سو جاؤ، نہیں، وہ کھا رہا ہے، بس اپنی ضرورت پوری کر رہا ہے تبھی، لیکن ادھر نگاہ ادھر ہی ہے کہ یہ کب کھلے، کب رہائی کا اعلان ہو، کب نکلے۔ بس مومن کی دنیا کے اندر یہ حالت ہوتی ہے۔ بظاہر وہ اگر بادشاہ وقت بھی بن گیا، انبیاء اکرام بادشاہ بنے ہیں، یوسف بادشاہ بنا، داؤد بادشاہ بنا، سلیمان بادشاہ بنا، علیہم الصلوۃ والسلام بڑے بڑے بادشاہ بنے ہیں، تو کیا بات ہے کہ بادشاہ نے ان کی نبوت کو کیا کر دیا، ٹھنڈا کر دیا؟ نہیں، وہ بادشاہ کی اس مسرت پر بیٹھ کر بھی اندر سے خدا کی محبت کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ یہ دنیا کی یہ ساری حقیقتیں ان کے سامنے مٹی کا ڈھیر ہو کر رہ گئی، مٹی کا ڈھیر ہو کر رہ گئی، کوئی حقیقت نہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ ہیں، سلیمان جیسی بادشاہ کائنات میں اس کی نظیر ہی نہیں ہے، خود دعا بھی کرے اللہ ایسی بادشاہ مجھے دے، ایسی بادشاہ پھر کسی کو نہ ملے، ایسی مجھے بادشاہ۔ ہوائیں ان کی مسخر، پرندے ان کے مسخر، چرند پرند درند ہوائیں فضائیں سارے غلام، اور تخت شاہی لے کر اڑ رہے فضاؤں۔ تم آج جہاز ایجاد کر کے زمین پہ نہیں ٹکتے، جی ہم نے بڑا کمال کیا، جہاز ایجاد کیا، جی ہم نے جہاز بنایا۔ ارے اللہ میاں تو جہاز کتنے عرصے پہلے بنا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو تخت شاہی، وہ تخت شاہی اڑ رہا ہے، اور تخت شاہی کو ایسا نہیں کہ جو ایک تختہ بیٹھے اس کے اوپر تخت پہ بیٹھ گئے، اتنا بڑا تخت شاہی کہ جس کے اوپر آپ کی شاہی کرسی اور اس کے ساتھ 1000 جرنیلوں کی کرسیاں، اور ہر جرنیل کے ساتھ 1000 کا لشکر، 1000 کرسیاں جرنیلوں کی، وہ پورے جرنیل بیٹھے، آپ کے وزراء مشیر سب، اور ہر ایک کے پیچھے پھر 1000 کے لشکر۔ وہ ایسا تخت نہیں تھا جیسے آپ سوچتے ہو کہ ایسا تخت ہوگا، اتنا بڑا، اور پھر اس کے ساتھ زمین کا ایک اور بہت بڑا ٹکڑا وہ ساتھ اڑتا تھا کہ جس پر گائے بھینسیں بکریاں بھیڑیں یہ سارے جانور، اس لیے کہ جہاں قیام کریں گے رکیں گے وہاں پر یہ جانور ذبح ہوں گے، ان کا کھانا پکے گا۔ وہ ٹکڑا زمین پر ساتھ ساتھ چل رہا ہے، اڑ رہا ہے، اور آپ، اور پھر اوپر پرندوں نے آپ کے اوپر پرا باندھا ہوا، چھت بنائی ہوئی ہے، پرندے سب آپ کے اوپر، اتنا بڑا تخت شاہی جس پہ آپ بیٹھے، اور خدا کی یاد کا کیا عالم ہے کہ روایات میں آتا ہے کہ آپ اپنے اس گھوڑے پر، جو گھوڑا اڑتا تھا، اڑنے والا گھوڑا، پروں والا گھوڑا، یا آپ نے سمندر میں سے